ناظرین، آج ہم نے بڑا انٹرسٹنگ ویلاگ کرنا ہے، اور یہ وہ بحث ہے جس پر میں نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کالم بھی نہیں لکھا۔ وہ بنیادی طور پر نون اور شین کے اختلافات ہیں، ان میں سے ہیرو کون ہے، ان میں سے ولن کون ہے، ان میں سے کون ووٹ کی عزت دو کے بیانیے کے ساتھ چلتا ہے، کون مفاہمت کی طرف چل رہا ہے، کون مزاحمت پہ تیار ہے۔ یہ بحث بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ اس کے اوپر ایک تفصیلاً ویلاگ کیا جائے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس بحث کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری آئندہ والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج کا اخبار آپ دیکھیے تو آج کے اخبار میں یہ نون اور شین کی بحث جو ہے یہ بھری پڑی ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کے درمیان اختلافات نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے لوکل قیادت کے حوالے سے بات کی۔ حمزہ شہباز شریف کا بیان بھی بڑا واضح ہے، اور انہوں نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو ایکسٹینشن کا فیصلہ تھا وہ جماعت کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مریم نواز کا فیصلہ جو بیان ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے، جس میں مریم نواز نے یہ کہا کہ جس نون لیگ نے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا، میں اس نون لیگ کا حصہ نہیں تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے راولپنڈی میں ایک جلسے کا خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے جو ساری گفتگو کی، مہنگائی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، نااہلی کے حوالے سے، پور گورننس کے حوالے سے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی کیمپین شروع کی ہے، ووٹ کو عزت دو، اور جس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جس طرح تمام وزیر اعظموں کو نکالا جاتا رہا، اس کے اوپر بالکل بات نہیں کی، اور بلکہ انہوں نے الیکشن کی تیاریوں کا عندیہ دے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوئے تو نون لیگ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہ بحث بہت پرانی ہو گئی، یہ بحث ابھی کی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو جب 2018 میں اور اس سے پہلے جب انہیں نکالا گیا تھا، تب بھی یہ بحث چل رہی تھی۔ اس وقت ویلن کا رول جو ہے وہ مریم نواز کو دیا گیا تھا، اور لوگوں نے یہ بہت دفعہ کہا تھا کہ مریم نواز نے اصل میں ایک سوشل میڈیا گروپ بنا کر اس کی وجہ سے نواز شریف کو حکومت سے نکلوا دیا، اور اگر وہ گروپ نہ بنتا اور مریم نواز وہ باتیں نہ کرتی تو شاید نواز شریف کی حکومت قائم رہتی۔ یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے، اس کا مریم نواز کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کو ویسے بھی نکالنا تھا۔ نواز شریف کا جرم سی پیک میں چائنا کے ساتھ تعلقات تھے، باقی ساری باتیں فروئی ہیں۔ پھر ڈان لیگز کے حوالے سے بھی مریم نواز کو ویلن بنانے کی کوشش کی کہ مریم نواز نے پرویز رشید کے ذریعے یہ خبر لیک کی۔ اچھا، اب ذرا اس خاندان کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس خاندان میں بغاوت ہو سکتی ہے، کیا نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے دو مختلف بیانیے پنپ سکتے ہیں، کیا خواجہ آصف یا خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ نواز شریف سے بغاوت کر سکتے ہیں۔ اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جو بھی لیڈر ہے، مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، خواجہ آصف ہیں، سعد رفیق ہیں، جاوید لطیف ہیں، ہر ایک شخص کا بیانیہ اس بات پر متفق ہے کہ نواز شریف اس پارٹی کے تاحیات قائد ہیں۔ وہ جو کہیں گے وہی پارٹی کی اسٹریٹجی ہوگی اور وہی پارٹی کی پالیسی ہوگی، اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لندن میں لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سلمان شہباز، یا اگر حمزہ شہباز کی کبھی ملاقات ہو، حمزہ شہباز تو میرے خیال گیا ہی نہیں لندن، لیکن جب بھی یہ ملتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور ان کے منہ سے احتراماً تایا ابو کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا، یہ بہت احترام سے سنتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ شہباز شریف کو جنرل مشرف نے ایک نہیں 2 دفعہ وزیر اعظم بننے کی آفر کی، اور وہ آفر انہوں نے قبول نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ تو وزیر اعظم بن جاؤں گا لیکن میری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک بات پر متفق ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے سے یا نواز شریف کی بات سے اگر کسی نے بغاوت کی، ذرا سا کوئی مختلف طریقے سے ہٹا، تو پھر بات بہت مختلف ہو جائے گی، اور ان کو اپنی سیٹیں جیتنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق ہوں، ایاز صادق ہوں، اور یہ بڑے بڑے نام ہیں نون لیگ کے۔
اس میں ایک صورتحال اور بھی ہے، یہ پارٹی بڑے مزے سے چل رہی تھی، مزاحمتی پارٹی بھی نہیں تھی، مفاہمت سے چل رہی تھی۔ ایک فیکٹر نیا آیا ہے اس میں، اور وہ فیکٹر ہے مریم نواز کا فیکٹر۔ مریم نواز کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مریم نواز اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے بعد وہ سیاست میں کھل کر آئیں، اور اس کو نواز شریف کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اور بعض اوقات جلسوں میں یہ بھی ہوا کہ نواز شریف نے پہلے خود خطاب کیا اور بعد میں مریم نواز کو خطاب کروایا۔ یہ بیسیکلی پوزیشننگ کی بات ہوتی ہے۔ مریم نواز کو انہوں نے ایک ایسی پوزیشن میں لایا کہ جہاں لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ مریم نواز نے بھی بہت آگے بڑھ کر کام کیا، اپنے والد کے بیانیے کو 2 قدم آگے بڑھ کر قبول کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور عوام میں ان کی پذیرائی بھی بہت ہے۔ بہت سین گفتگو کرتی ہیں، جلسوں میں ان کے خطاب سن لیجئے، کوئی ایسا لفظ نہیں ان کے منہ سے نکلا، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ان کی دلیری کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ آج کل جس قسم کا ماحول ہے اس میں اس طرح کی بات کرنا جس طرح کی مریم نواز کرتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بڑی دلیری سے وہ بات کرتی ہیں اور عوام ان کی بہادری کے معترف ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نون لیگ آج تک جن باتوں کا کریڈٹ لیتی ہے، کیا اس سارے اینگلز دیکھتے ہیں نا ذرا اس میں، کیا اس میں شہباز شریف کا، حمزہ شہباز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ میرے خیال میں بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ ہمیشہ یہ گورننس کی بات کرتے ہیں، اور گورننس بنیادی طور پر پنجاب میں بہتر تھی۔ جتنے پروجیکٹس بہتر لگے وہ پنجاب میں لگے، جس کا سارا سہرا شہباز شریف کو جاتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے کانسٹیچوئنسی لیول پر بہت اچھا کام کیا، انہیں حلقے کی برادریوں کی سیاست بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، صحافیوں سے بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں، اور وہ لوگوں کا مثلا قدر لحاظ والے لوگ ہیں۔ تو حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کا جو بیانیہ جو کام ہے اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون لیتی رہی ہے۔ تو کیا وہ اس صورتحال میں ولن ہو گئے ہیں؟ اچھا، اب اس میں یہ بات بھی رکھنا چاہیے، فرض کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہو رہی ہے، کہ انہوں نے خاص طور پر ایک بیڈ کاپ شہباز شریف کو ولن کے طور پہ متعارف کروایا، اور گڈ کاپ نواز شریف صاحب خود رہیں گے، عوام میں ان کی پذیرائی ہوگی، اور 23 کے الیکشن کے لیے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا کی کوشش کی جائے گی۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شہباز شریف صاحب سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی؟ ایک غلطی تو لوگ ان کی یہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے چودھری نثار علی خان کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری نثار اور شہباز شریف راتوں کو ملا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اپنے اون پہ تو ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا الزام شہباز شریف صاحب کو دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی ایسی سنگین ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب لندن سے اور مریم نواز اور نواز شریف واپس آئے تھے، اس وقت لوگ بڑے چارج تھے، لوگوں کو ووٹ کو عزت دینا اور پارلیمان کی بالادستی وغیرہ یہ باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ نواز شریف بہت بڑے ہیرو بن گئے تھے۔ اس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف لندن میں تھے، اس کے بعد ساری قیادت شہباز شریف صاحب کے پاس تھی، اور اس دن اگر لاہور میں لاکھوں لوگ گھروں سے نکلے، اگر وہ سارے ایئرپورٹ پہنچ جاتے، 15-20 لاکھ کا جلسہ ہو جاتا، تو اس ملک کی تاریخ بدل جانی تھی۔ لیکن شہباز شریف نے ایسا نہیں کیا، جو کہ ان کی غلطی تھی۔ وہ لوگوں کو گھماتے رہے کبھی گلیوں میں، اور پھر وہ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے، اتنا انہیں بور کیا، اتنا انہیں گھمایا کہ وہ لوگ فزل آؤٹ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس دن شہباز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر بن سکتے تھے، لیکن وہ نہیں بن سکے، جس کا شاید انہیں بھی ملال ہو۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہے۔ اب ووٹر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ووٹر جو ہے وہ بنیادی طور پر مزاحمت کو پسند کرتا ہے، بہادری کو، دلیری کو، جرت کو پسند کرتا ہے۔
نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو بہت پسند آتا ہے. جاوید لطیف جب اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کی تقلید میں کوئی بات کرتے ہیں، لوگوں کے وہ بھی ہیرو ہو جاتے ہیں. یہ مقام تاریخ کا ایسا آ گیا ہے کہ جب کوئی مفاہمت کی بات کرے گا تو وہ ولن بن جائے گا. اور ووٹر کو اس وقت مفاہمت کی بات نہیں پسند، وہ مزاحمت کر چاہتا ہے، ایجیٹیشن چاہتا ہے. وہ جو برسوں سے لوگ ہم پر مسلط ہیں ان کے مینار گرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ بات تو نواز شریف اور مریم نواز کر رہے ہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ بات نہیں کر رہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مختلف بیانیے چل رہے ہیں جماعت کے اندر؟ نواز شریف صاحب کے اوپر سب کا ایمان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو کہیں گے وہی پارٹی کی پالیسی ہے. نواز شریف وہ شخصیت ہے، دنیا میں کم ایسے لوگ ہوں گے جو 3 دفعہ ایک ملک کے وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ انہیں نکال دیا گیا. تو وہ جب ملک چلا سکتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو پارٹی میں ہونے والے اختلافات ہیں ان تک ان کی نظر نہیں جا رہی ہوگی، یا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوں گی، یا ان کو یہ خبر نہیں جا رہی ہوگی؟ تو یہ سارا فیصلہ اب نواز شریف صاحب کے پاس ہے، قیادت کے پاس ہے. ورنہ اگر نواز شریف کی طرف سے یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں آتی کہ بیانیہ ایک ہے، شہباز شریف اس کے ساتھ ہیں، مریم نواز ساتھ ہے. اور پھر دیکھیے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے آپس میں اختلافات اخباری بیانات تک ہیں. جب بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں، شہباز شریف مریم نواز کے سر پہ پیار کرتے ہیں، مریم نواز کہتی ہیں شہباز شریف میرے قائد ہیں، حمزہ شہباز کہتے ہیں نواز شریف سے بڑا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں. تو ان کے آپس میں اگر آپ ان کو پبلکلی دیکھیں قطعاً کوئی اختلافات نظر نہیں آتے. تو پھر ووٹر کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت ذمہ داری بنتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی. اگر تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے 2023 کے لیے تو پھر تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو ولن دکھایا جائے، ایک کو ہیرو دکھایا جائے. اگر یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، اگر یہ آپ کی جماعت میں رکھنے پڑ رہے ہیں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ سے یا ایک بیان سے یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے. جب یہ معاملہ رفع دفع نہیں کیا جا رہا اور وہ ایک بیان نہیں دیا جا رہا تو پھر اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی ہے. اس پہ سوچئے گا. میرے نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں، اور اختلاف بنیادی طور پر آپ کا حق ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنے اختلاف کا اظہار اپنے کامنٹس میں کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تو اس پر میں آپ کو جواب بھی دے سکوں گا، کامنٹ بھی کر سکوں گا. بہت شکریہ.